ہاؤ ٹو کلیئر سی ایس ایس پریسی پیپر. یہ جو ہے کوشچن ہر ایسپیرنٹ کے مائنڈ میں ہوگا، لیکن پتہ ہے ہر ایسپیرنٹ کو سم ہاؤ پتہ ہوتا ہے کہ ایف پی ایس سی کے رولز کیا ہیں پریسی سے ریلیٹڈ، لیکن غلطی وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ پریسی کو ایویلیویٹ کرائے بغیر پیپر دینے چلے جاتے ہیں. آئی نو ایویلیویشن کے لیے کافی چارجز سی ایس پیز چارج کرتے ہیں، تو اس ویڈیو سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ پریسی کے رولز کو اور ساری ویڈیو کو ایک دفعہ سے دیکھ لیں، آپ جو ہے سارے رولز کو ریمائنڈ کر لیں، اور پھر جو ہوم ورک کے لیے میں نے پریسی دی ہوئی ہے اسے لکھیں اور کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں. اب بات کرتے ہیں ایف پی ایس سی کی رولز کو. دیکھیں ایف پی ایس سی کے رولز بہت سمپل ہیں، 6 رولز ہیں. وہ کہتے ہیں ایسنس جو ہے پریسی کا کلیئر ہونا چاہیے، مطلب کہ جو بات ان کی مین تھی پیسج کے تھرو آؤٹ انہوں نے اس بات کو رکھا ہے، آپ نے اسی بات کو جو ہے اٹھا کے پریسی میں لکھ لینا ہے اپنے ورڈس میں بس. پھر لینتھ آف دی پریسی مسٹ بی 1/3. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نا 1/3 تو مطلب 1/3. آپ نے اوور ہو کے جو ہے لمبی پریسی نہیں لکھنی، اور جو ہے بیوقوفوں کی طرح آدھی ورڈس کی پریسی نہیں لکھنی. یعنی فار ایگزامپل اگر 300 ورڈس ٹوٹل ہیں تو آپ نے 80 ورڈس کی پریسی نہیں لکھنی. ہیومن ایررز آر الاؤڈ، لیکن ہیومن ایرر صرف 5 ورڈس کا ایرر ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ بھئی آپ 10 20 ورڈس چھوڑ دیں، وہ تو آپ گئے. پھر اوائڈ ایڈنگ پرسنل انٹرپریٹیشنز اور کنکلوژن. آپ نے جو ہے بہت اوور ہو کے بہت جو ہے اوور ایکسائٹیڈ ہوگی، ان کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے. آپ نے نہیں بتانا بھائی، آپ نے ان کو یہ بتانا کہ آپ نے مجھے کیا بتایا اور میں نے آپ کی بات کو سمپل ورڈس میں کیسے بتایا. پریسی اسے ہی کہتے ہیں. لینگویج اسٹائل شوڈ بی فارمل. فارمل مطلب فارمل. دیکھیے پریسی آپ جو ہے نا ایک ٹیچر کو، سی ایس ایس کے ٹیچر کو، چیکر کو دے رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے فرینڈ کو نہیں لکھ رہے کہ آپ نے الٹا پلٹا لکھ کر آ جانا ہے. اور فارمل آپ کی تبھی ہوگی جب آپ کا ریٹن ایکسپریشن ڈیولپ ہوگا، اور ریٹن ایکسپریشن تب ڈیولپ ہوگا جب آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کی. اچھا، اوائڈ ایگزامپلس. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایف پی ایس سی والے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کو فار ایگزامپل کر کے کبھی بھی ایگزامپل نہیں دیں گے. ایگزامپل کا آپ کو کیسے سمجھ آئے گی وہ نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتی ہوں. پروہیبیشنس. اگر ہم ایف پی ایس سی کے رولز کو دیکھیں تو کچھ پروہیبیشنس ہمارے پاس آتی ہیں کہ اگر ہم ان کو اوائڈ کر لیں تو ہمارا جو ہے ایف پی ایس سی کے مطابق پریسی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل نو شارٹ فارمس، نو کانٹریکشنز، ڈیڈنٹ، کوڈنٹ، ایون آئی ایم ایف، ڈبلیو ٹی او یہ سب بھی نہیں کرنا. فل فارمز لکھیں آپ کا کیا جا رہا ہے. پھر نو ڈرافٹ آن دی نیٹ سائڈ. دیکھیں آپ نے اس کو یہ امپریشن نہیں دینا، یہ امپریشن نہیں دینا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اسے یہ لگے کہ یہ تو پینڈو ہے بھائی، یہ کیا ہے، فرسٹ پیج میں نے کھولا اور گندا گندا لکھ کے مجھے بتا رہا ہے کہ ڈرافٹ سائڈ. اب دیکھیے وہ بچے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے نو ون از پرفیکٹ، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ڈرافٹ میں پریسی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو پروف کرا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ڈرافٹ کیا تھا. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ نے ان کو اپنا برا امپریشن نہیں دینا. آپ نے ان کو یہ امپریشن نہیں دینا کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ ڈرافٹ لکھنے کے بعد پریسی سمجھ آئی ہے. ایون ان کو پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے فرسٹ ڈرافٹ میں نہیں لکھی، لیکن برا امپریشن پھر بھی نہیں دینا نا. تو پلیز ڈرافٹ جو ہے آپ نے لاسٹ سائڈ میں لکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اس پہ. اوائڈ کوٹیشینس، ایڈیم، پرووربس. دیکھیے یہ سب جو ہے نا فگریٹو لینگویج ہے اور وہ آلریڈی پیسج میں موجود ہے. تو پریسی کو آپ نے سمپل کر کے پھر فگریٹو لینگویج گھسا دی اس میں، کوئی فائدہ ہی نہیں نا آپ کی پریسی کا. گری والے ورڈز بھی یوز نہیں کرنے. پریسی مطلب سمپل ہے، سمپل ورڈس میں ہونی چاہیے، بہت ایزی ورڈس میں ہونی چاہیے. آپ کا وکیب بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے. 1/3 مینس 1/3. اب اس کو میں نا پیسج کاؤنٹنگ میں جب ہم جائیں گے نا تو زیادہ کلیئر ہوگا، لیکن میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نا 1/3 مطلب 1/3. یہ تو آپ نے جو ہے زیادہ کرنی ہی نہیں ہے. اور ہیومن ایرر صرف 5 ورڈس کا الاؤڈ ہے، 5 سے زیادہ نہیں. فار ایگزامپل 300 ورڈس کی پیسج تھا تو آپ نے 100 کا پریسی لکھنا ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو 95 اینڈ 105 آر الاؤڈ، کیونکہ یہ ہیومن ایررز ہے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا، اور پریکٹس کے لیے آپ ابھی شروع ہو جائیں. اور پریکٹس کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو سمپل ورڈس میں بتاؤں گی. اب
نو گرامیٹیکل ایررز. گرامیٹیکل ایرر بھی آپ کی جو ہے ڈیلی رائٹنگ سے آئیں گی, ایویلیوشن سے آئیں گی. جب تک آپ کو پراپر مینٹور نہیں ملے گا نا سمجھانے کے لیے کہ یہ ورڈ آپ نے غلط لکھا ہے, یہ ورڈ پریسک ایسنس کو چینج کر رہا ہے. کیونکہ میرا بھی بیسیکلی مسئلہ یہ تھا نا کہ جب میں نے سی ایس پی سے چیک کروایا, ایک تو اتنے مہنگے تھے ان کے چارجز, تو میں نے ان سے چیک کروایا تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسنس کو چینج کری. جب میں نے دوبارہ اپنی پریسی کو دیکھا پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں ایسنس کو اس لیے چینج کر رہی ہوں کہ پریسی کو سمپل کرنے کے لیے میں نے جن ورڈس کو یوز کیا تھا نا وہ ورڈس ہی صحیح نہیں تھے. ان ورڈس کی وجہ سے پریسی کا ایسنس چینج ہو رہا تھا. اب بات کرتے ہیں میک اے پریسی آف 120 ورڈس. دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں نا سم ٹائمز ایسے آتا ہے کہ میک اے پریسی آف 120 ورڈس, دس مینس کہ آپ نے 120 ورڈس ہی کرنا ہے, اور ہیومن ایررز مطلب 115 یا 125. سمجھ آ گئی. نیکسٹ ہے اوائڈ ایگزامپلس. اچھا جی, ایگزامپلس کو آپ ایسے سمجھیں گے کہ ایف پی ایس سی والے بچے نہیں ہیں, وہ فار ایگزامپل نہیں کریں گے. تو جہاں جہاں آپ کو پراپر ناؤنس نظر آتے ہیں نا آپ نے اس کو انڈر لائن کرتے جانا ہے. پراپر ناؤنس کو انڈر لائن کرتے رہیں گے تو آپ نے سیکنڈ دیکھیں آپ نے نا پہلے ایک دفعہ پریسی کو پڑھنا ہے, دوسری ریڈ دینا ہے, تھرڈ ریڈ بھی دینا ہے, تاکہ آپ کو ایسنس کی سمجھ آئے, آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. پہلی اس میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کم از کم, سیکنڈ ورڈ میں ذرا کلیئر ہوتا ہے, اور تھرڈ میں جا کے اچھے سے کلیئر ہوتا ہے. تو جب سیکنڈ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ نے جو ہے پراپر ناؤنس کو مارک کر دینا ہے. اچھا یہ پراپر ناؤن ہے, یہ پراپر ناؤن ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. کی ورڈ الگ ہوتا ہے ہمیشہ پریسی کا, اور پراپر ناؤن الگ ہوتا ہے. کی ورڈ فار ایگزامپل چیروکی والی جو پریسی ہے 2016 کی, آئی ریممبر آئی گیس, اس میں جو ہے چیروکی واز اے کی ورڈ, بٹ بہت ساری ایسے جو ہے ورڈز یوز ہوئے تھے جو کہ ایگزامپلس تھی, جو کہ پراپر ناؤنس تھے. تو اس میں جو ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل منٹو والی پریسی میں, اب مجھے نہیں پتا وہ کون سے ایئر کی ہے, لیکن اس میں انہوں نے جو ہے سگمنڈ فراڈ کو جو ہے ایز اے ایگزامپل یوز کیا ہوا تھا. تو وہ پراپر ناؤن تھا, سوری, پراپر ناؤن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. دیکھیے سارے رولز نا ابھی مکس اپ ہو رہے ہوں گے, آئی نو میرے بھی ہو رہے ہوتے تھے, لیکن جب تک آپ بلیو میں بار بار ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں, آپ کریں پریسی, لکھنے بیٹھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب جو ہے ریموول آف اننیسیسری ورڈس, یہ تو وہی چیزیں کہ ایگزامپلس ہٹا دیں, ڈائریکٹ اسپیچ ڈائلاگس ہٹا دیں. ڈائریکٹ اسپیچ ڈائلاگس فار ایگزامپل دو بندے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے ڈائلاگ کو اپنے پریسی میں سمپل کر کے لکھ لیں. پھر جو ہے نو فرسٹ پرسن پروناؤنس نہیں کرنے. فار ایگزامپل پیسج میں ہے آئی واز گوئنگ ٹو دی بازار, تو آپ نے یہ نہیں لکھنا, آپ نے لکھنا ہے دا آتھر سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو بازار. کیونکہ اس میں اگر آپ اپنی پریسی میں لکھتے ہیں آئی واز گوئنگ ٹو دی بازار, تو اس طرح سے پریسی آپ کی لکھی ہوئی ہے نا, پریسی تو آتھر کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اس طرح سے امپریشن جاتا ہے ایف پی ایس سی کے چکر کو کہ یہ اپنی بات کر رہا ہے, حالانکہ آپ وہ اپنی بات نہیں کر رہے, تو پھر آپ اپنے متھے کیوں مار رہے ہیں اس بات کو. آپ بس سمپل بولیں کہ آتھر نہیں کہی ہے یہ بات. پیسج کاؤنٹنگ بہت ایزی ہے. آپ نے ہر لائن کو کاؤنٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل 10 لائنس ہیں ٹوٹل پیسج میں, اور ٹوٹل ورڈز ان لائن 1 ہے. آپ نے پہلے ورڈز ان لائن کو کاؤنٹ کرنا ہے, پھر ٹوٹل لائنس ان دی پیسج کو کاؤنٹ کرنا ہے. یہ پریسی نہیں ہے, اچھا میں نے غلط لکھا ہوا ہے. تو 10 اور 30 کو ملٹیپلائی کریں گی تو 300 ہو جائے گا. اور راؤنڈ آف فار ایگزامپل اگر کسی وجہ سے 102.4 آ رہا ہے تو راؤنڈ آف کر لینا, جو ہی میتھس کے رول ہوتے ہیں سمپل والے. دوبارہ سمجھا رہی ہوں, اس کو سمجھے. اگر 10 ورڈس ہیں ایک لائن میں اور 30 لائنز ہیں, تو ان دونوں کو سمپلی ملٹیپلائی کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ ورڈس جو ہوتے ہیں, کچھ لائنز جو ہوتی ہیں پیراگرافس ہوتے ہیں, اور ایک پیراگراف کے اینڈنگ جو ہوتا ہے وہ 2-3 ورڈز ہوتے ہیں پیراگراف کی لائن میں, تو آپ نے اس لائن کو چھوڑ دینا ہے. فار ایگزامپل 10 × 30 300, اور پھر ایک لاسٹ لائن تھی اس میں 4 ورڈس تھے, تو 304 ورڈس. پھر 2 پیراگراف تھے, 2 پیراگراف کی ہاف لائنس تھی, ان ہاف لائنس کو گن لیں, ان ہاف لائنس کے ورڈس کو گن لیں, اور پھر لکھ لیں کہ فار ایگزامپل 4 + 4 8, اور 300 + 8 تو 308 ورڈس.
اچھا، پریسی کی کاؤنٹنگ بہت سمپل ہے. آپ کی جو پیسیج کی کاؤنٹنگ کے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے 1/3 نکالا تھا، ٹوٹل ورڈز اینڈ پیسیج کے جو ڈیوائڈ کر کے 3 کر کے 1/3 نکالا تھا، اس 1/3 کے اکارڈنگلی ہی آپ کی پریسی ہونی چاہیے. آپ نے ہر پریسی کا فرسٹ ڈرافٹ لکھنا ہے، اس کو کاؤنٹ کرنا ہے. اچھا جی کتنے ورڈز ہیں، پھر سیکنڈ ڈرافٹ، تھرڈ ڈرافٹ آپ کے اکارڈنگلی پریسی کے ایف پی ایس سی کے 1/3 رولس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اور وہ آپ نے فنگر سے ایک ایک ورڈ کو کاؤنٹ کرنا ہے. اب آئی، ان، دا، آ، این، یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں نا، یہ سب بھی جو ہیں پوری ورڈز ہوں گی. آپ نے ان سب کو کاؤنٹ کرنا ہے. از، ایم، آر، اس سب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو چھوٹا سا ہے اس کو میں کیوں کاؤنٹ کروں. نہیں بھائی، آپ نے سب کو کاؤنٹ کرنا ہے. اور apostrophes are 2 words, remember that. For example, compound words are 1 word, apostrophes are 2 word. یہ بھی یاد رکھنا ہے. پنکچویشن کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ. ٹھیک ہے، کاما وغیرہ نہ کاؤنٹ کرنے بیٹھ جانا پھر تو آپ گئے. اچھا، 5 اسٹیپس آف پریسی رائٹنگ. اب آپ سمجھیں کہ پریسی کو آپ نے لکھنا کیسے ہے. دیکھیے، یہ جو 5 اسٹیپس ہیں نا، یہ آپ نے ایک دن کی روٹین میں آپ کے آئیں گے نا. اب سچ بتاؤں نا تو میں نے پریسی ایسے نہیں لکھنا شروع کی تھی. میرا کانفیڈنس پریسی میں تب ڈیولپ ہوتا نا کیونکہ پریسی اتنی مشکل ہوتی ہے. میں ایک دفعہ پڑھتی تھی، میرا دماغ گھوم جاتا تھا. میں کہتی تھی یہ کیا لکھا ہوا ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا. تو میں ایک دن پڑھ کے بس جو بھی مجھ سے لکھا جاتا تھا میں لکھ کے بند کر کے بک پھینک دیتی تھی سائڈ پہ، بس ہو گیا. پھر دوسرے دن میں اپنے اسی ڈرافٹ کو اٹھاتی تھی، اسے دوبارہ پڑھتی تھی، پھر دوبارہ پریسی لکھتی تھی. آئی نو مے بی آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے، لیکن میں نہیں تھی. میں بہت ایوریج مائنڈ کی تھی اور میری انگلش کبھی بھی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے ایسے کیا. لیکن اگر آپ اچھے ہیں تو آپ یہ رولس کو سمجھیں. میں نے اپنے آپ کو اس رولس میں تب پہنچایا ہے، ان رولس کے لیے میں آپ کو جو ہے سچ بتا رہی ہوں کہ پہلے میں اس طرح کرتی تھی کہ ڈیلی ایک ڈرافٹ کرتی تھی. پھر آہستہ 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 میں نے اپنے آپ کو 45 منٹس تک پہنچایا ہے ڈیلی پریکٹس سے. اور جو ہے ڈیلی جو ہے پریکٹس سے پہنچایا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے سمجھایا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کیا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. اور بلیو میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ ڈیلی ایک ڈرافٹ کرتے ہیں نا، پھر اگلے دن دوبارہ اس ڈرافٹ کو کھولتے ہیں، تب آپ کو ذرا سمجھ بھی آتی پریسی کی، تب آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ان 5 اسٹیپس تک پہنچ جائیں گے آپ انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اچھے ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے، تو ان 5 اسٹیپس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ 5 اسٹیپس کو سمجھیں. ان 5 اسٹیپس کو آپ نے پیپر میں ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور اپنی ڈیلی روٹین میں بھی کہ پہلے آپ نے فرسٹ ڈرافٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ڈرافٹ لکھ لیے، جتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے الٹا پلٹا لکھتے ہیں، جیسے لکھتے ہیں بس لکھ لیں. ٹھیک ہے، چیک دی ٹینس. ٹینس آپ کا ویسا ہی ہونا چاہیے جو پریسی میں ہوتا ہے. بلیو می، آپ نے ادھر ادھر کا ٹینس نہیں لکھنا. جو پریسی کا ٹینس، پیسج کا ٹینس ہے، وہی آپ کا پریسی کا ٹینس ہونا چاہیے. ریممبر دیٹ آلویز. پھر پروہیبیشنس میں آپ کی جو ایگزامپلز ہیں، جو پراپر ناؤنز ہیں، جو کوٹیشنس وغیرہ، ان سب کو جو ہے نا مارک کر دیں، مارک کر لیں. اپنے جو ہے ڈرافٹ میں، تو آپ نے پہلی ڈرافٹ میں بھی آپ نے یہ لکھا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنے پیسج میں مارک کرنا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے سیکنڈ ڈرافٹ میں وہ سب کچھ ہے کہ نہیں. آپ نے ان سب کو مارک کر لیا. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ ڈرافٹ میں آپ نے لکھتے وقت چیک کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہے کہ نہیں. سوری فار دس ساؤنڈ. اب جو ہے چیک اگین اینڈ رائٹ لاسٹ ڈرافٹ. ٹھیک ہے، میں جلدی سے ویڈیو اینڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد ویڈیو کنٹینیو کرنا جو ہے بیکار ہے، کیونکہ سارے رولس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہیں. میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، 15 منٹ کی ہونے والی ہے یہ ویڈیو. اور دوبارہ سے ریپیٹ کرتی، پہلے فرسٹ ڈرافٹ لکھنا ہے، پھر جو ہے چیک دی ٹینس، پروہیبیشنس وغیرہ کو دوبارہ آپ نے مارک کرنا ہے، پھر سیکنڈ ڈرافٹ لکھنا ہے، پھر چیک اگین اینڈ رائٹ دی لاسٹ ڈرافٹ. ٹھیک ہے، آپ نے بار جو ہے ان سب کو چیک کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو چیک کرنا ہے کہ ٹینس کی مسٹیک نہیں ہے، گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے. آپ نے جب بھی نیا جو ہے ڈرافٹ چیک کرنا ہے نا، اپنے لاسٹ ڈرافٹ کو جو ہے اس کی مسٹیکس چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ورڈس آپ لاسٹ ڈرافٹ سے اٹھا سکتے ہیں، کچھ جو ہے دوبارہ پیسج کو پڑھیں گے، اس میں اپنے ایسنس کو چیک کریں گے. اس طرح سے کر کے آپ کو ہو جائے گا. آپ نے بہت اچھے بچوں کی طرح بہت محنت سے اپنی پریسی لکھنی ہے. ٹھیک ہے،
پھر آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں 2016 کی پریسی آئی ریممبر کہ وہ شاید چیروکی والی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے، کی ورڈز وغیرہ جتنی بھی آپ کو میری اس ویڈیو میں سمجھ آئی ہے نا، باقی آپ کا کلیئر سارا ہوگا جو ہے ایویلیویشن سے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سب کو سمجھنا ہے، اپنی طرف سے بہت اچھے سے کر کے کمنٹ سیکشن میں بھیج دینی ہے. میں پھر اس کے بعد آپ کی ایویلیویٹ کر کے بتاتی ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کی مسٹیکس کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی کوشش پوری کرنی ہے، ایسا نہ ہو الٹا پلٹا لے کے بھیج دیں. اس میں یہ ہوگا نا آپ کی مسٹیکس کا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنی اچھی آپ کی کوشش ہوگی، اتنی جب آپ کی مسٹیکس نکلیں گی نا تو آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے فرسٹ ڈرافٹ اٹھا کے لکھ دیں جس میں ایگزامپلس بھی ہو، کوٹیشنز بھی ہو، فگریٹو ورڈس بھی ہو. ایسے ہی نا پریسی کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا. اور یس، ایک اور بات یہ ہے کہ نیکسٹ آپ لوگوں کو جو ہے 2016 کی تو ہو گئی نا پریسی، نیکسٹ ویڈیو میں نے جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے نا ٹائٹل ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ میں نے نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ نے جو ہے پریسی لکھنی ہے اور پھر نمبر آف ورڈس ان دی پیسج، نمبر آف ورڈس ان دی پریسی، یہ لکھنا ہے اور بھیج دینی ہے. ٹائٹل ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتی تھی. اور جو ہے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے کون سی پریسی جو پاس پیپرز کی گزری ہے اور اس میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ ایویلیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور جم کے پڑھائی کریں، اور انشاءاللہ مل کے پڑھائی کریں گے، مل کے ایک دوسرے کی ایویلیویٹ کریں گے تو کلیئر کر ہی لیں گے پیپر.